الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى ثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیے بر محمد. سامعین محترم، ایام عزا عشر حسینی کی پہلی مجلس عزا ہے. آپ سب اور آنے والے مومنین کے لیے التماس ہے خداوند عالم کی بارگاہ اقدس میں خدا آپ کی حفاظت فرمائے، شر شیطان اور شر حاسدین سے معمون اور محفوظ فرمائے. ایام عزا آپ بہتر جانتے ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام یہ نعمت عظیم ہے ملت تشیع پر بلکہ عالم اسلام پر، کہ پورا سال جو لوگ اسلام سے دور رہتے ہیں، ذکر محمد مصطفیٰ ذکر خدا سے دور ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات والے صفات وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے. لوگوں کو خدا بھی یاد آ جاتا ہے، نبی بھی یاد آ جاتا ہے. ورنہ دنیا آج کل کا جو ماحول ہے جی، اتنی کمپٹیشن کی دنیا ہے، اتنا زیادہ مصروفیت ہے، بیزی ہیں لوگ کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں ان حضرات پر کچھ اپنے قیمتی وقت سے پھر وقت نکال کر ذکر حسین میں فرش عذاب پر اور زمین پر بیٹھ کر بتا دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تشکر ادا کرتے ہیں. خدایا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں حسین جیسی نعمت عطا کی ہے. اور لائق صد احسان و تحسین ہیں، صد آفرین ہیں ان حضرات پر کہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کر کے میرے اور آپ کے لیے و دیگر مومنین کے لیے ذریعہ بخشش بنتے ہیں، ذریعہ مغفرت بنتے ہیں. جھوٹ ہوتا یہ کہنا ممبر سے کہ ذریعہ بخشش ہے اگر سیدہ کونین کا فرمان یہ نہ ہوتا، نبیوں کے سلطان کا یہ فرمان نہ ہوتا. کل عین باقیت یوم القیامہ الا عین بقت فی مصائب الحسین علیہ السلام. فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ اشکبار ہو رہی ہوگی. اگر کوئی آنکھ پرسکون ہوگی اور اگر فرحت اور راحت ہوگی تو وہ ہوگی جو ذکر حسین میں گریا کرتی ہے.
صاحب معالی و سبتین نے یہ جملہ لکھا ہے، اگر وہ نہ لکھتے تو میں بخاری صاحب بیان نہ کرتا۔ صاحب معالی و سبتین تحریر فرماتے ہیں ایک عالم دین نے یہ روایت پڑھی، صادق آل محمد کا بھی فرمان ہے، کائنات کے سلطان کا بھی فرمان ہے، نبیوں کے سلطان کا بھی فرمان ہے، اللہم صلی اللہ۔ ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، اس تھوڑے وقت میں کچھ بیان کرنا ہے اور آپ کی توجہات کا بھی طالب ہوں، توجہ میری طرف فرمائیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم اقدس میں، آپ کی عزا اور عزاداری میں اگر مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی گل تسی کوئی نہیں سنی ہوئی، سنی ہوئی نے کوئی نہیں، میرے نال بولو تھوڑے جائیں، چپ کر کے بیٹھ جانا اچھی گل نہیں ہے۔ ماں جب تک بچے کو کھانا نہیں دیتی جب تک وہ گریہ نہ کرے، امام حسین کا لنگر بھی اس وقت نہیں ملتا جب تک بندہ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے۔ جی تھوڑا سا بولیں گے میرے سے۔ تو یہ ایک روایت معالی سبتین میں لکھا، علامہ نے لکھی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ عالم دین نے یہ جب روایت پڑھی اور پھر اس کو اپنے شعور کے ادراک میں جب اس کو گھمایا اور سوچا تو سوچ کر کے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی زندگی لمبی انسان زندگی گزارتا ہے، اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، معصیت کاری بھی ہوتی ہے، انسان سے لغزشیں اور خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا قطرہ حسین کے غم میں یہ جہنم کی آگ کیسے بجھا سکتا ہے؟ گل سمجھیں دے پہ ہو دونوں، آواز صحیح آندی پئی بھائی جنے ہو، آواز صحیح آندی پئی نے کوئی نہیں آندی پئی تو میں نے دس دینا کچھ اور کر لسائیں، شاعرہ دی منت کر لسائیں بھئی اور ڈبل آ لو، صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ پر۔ انہی سوچوں اور بچار میں نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا انہوں نے، نفی نہیں کی، سوچا کہ لا محالہ چیز ہے، بلکہ علم اسلام میں کہوں تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ محال سامنے میں نظر آتا ہے، میں شک نہیں کرتا ہوں لیکن سوچا، کہتے ہیں رات میں جب خاک میں سوئے، رات میں بستر پر آرام کیا، کہتے ہیں رات میں نے دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، لکودک صحرا ہے، ہر طرف دھوپ کا عالم ہے، پیاس سے گز گز زبانیں باہر آ چکی ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، نہ کوئی سایہ ہے نہ پانی کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے ہی نہیں، کوئی سایہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، توجہ کی، ایک علم لہرا رہا ہے جس کو روایات میں لوائے حمد کہتے ہیں، روایات میں اس کے لوائے حمد کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لوائے حمد کا سایہ اتنا، کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ علم غیب نہیں رکھتا، آپ اس روایت کو پڑھو، صاحب کتاب علامہ الفضائل نے، شاہزان ابن جبرائیل قمی نے الفضائل میں ان جملوں کو لکھا ہے، وہ کتابیں تسی نہ پڑھو تو میرے تے قصور کوئی نہیں نا، میرے تو کوئی قصور نہیں، آپ کتابیں پڑھیں نا، تاریخ کو پڑھیں آپ کو احساس ہوگا۔ وہ بیان فرماتے ہیں یہ مولا کا علم، یہ لوائے حمد، یہ اتنا سیانہ ہے، یہ اتنا عقل مند ہے، اس کو سایہ دیتا ہے جو علی کی ولایت رکھتا ہے۔ ہر بندے پہ سایہ فکر نہیں ہوتا، حیدری، ہر بندے پہ سایہ فکر نہیں ہے، بلکہ سایہ اس پہ کرتا ہے جو محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت دل میں رکھتا ہے۔ پھر فرمایا یہ مجھے سایہ نظر آیا، کہتے تھوڑا سا اور میں بھاگا، دیکھا ایک حوض ہے، میں بالکل جلدی کروں، جس کو حوض کوثر آپ کہتے ہیں، اس حوض کوثر پر 5 ہستیاں ہیں، 4 مرد ہیں، 1 مستور ہے۔ جا کے روایت پڑھیے گا، جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، ان کے لباس کالے ہیں، اس روایت کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نزدیک یا پیاس مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، لوگ وہاں سے پانی کچھ منتخب لوگ، ہر بندہ نہیں، منتخب اور منتجب لوگ وہ جام کوثر کا نوش فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، جام کوثر اس معظمہ کے دست مبارک میں تھا، جہاں وہ تشریف فرما تھی میں ادھر ہوتا، وہ رخ موڑ لیا کرتی تھی، میں پھر دوسری طرف آتا، پھر وہ رخ موڑ لیتی، چاروں طرف میں نے رخ کیا، لیکن معظمہ نے پانی نہ پلایا۔ میں نے عرض کی میں آپ کا منتظر ہوں،
آپ کے خاندان کی ولایت رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا وجہ ہے پانی نہیں پلا رہی؟ ارشاد فرمایا تو نہیں تھا جو ذہن میں سوچ رہا تھا امام حسین کے غم کا ایک آنسو آگ کو کیسے بجھا سکتا ہے؟ لہذا احسان ہے خداوند عظیم کا یہ بہت بڑا عالم اسلام پر کہ ذکر حسین کی محافل برپا کر کے ہم دعوت عام دیتے ہیں۔ اس میں نہ بورڈ لگایا جاتا ہے، نہ کوئی سائن لگایا جاتا ہے جو فلاں بندہ آ سکتا ہے تو فلاں نہیں آ سکتا، ہر شخص آ سکتا ہے، اور ذکر حسین کی ہر بندہ زینت بن سکتا ہے۔ امام حسین اللہ کی وہ نعمت ہیں جو ہر ایک کے لیے حاضر ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان ایام اعزا سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر کے جاتے ہیں۔ سب پڑھیں پر محمد اہل بیت محمد۔ تو آپ کے اذہان عالیہ کے مطابق جو کچھ میں نے آپ کے حوالے سے سمجھا ہے چند یہ مہینوں میں، اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جو آیت شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ یہ 10 دن اسی کے ذیل میں کچھ گزارشات ہوں گی۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ سورہ بقرہ پہلی سورہ قرآن شریف کی، دوسری سورہ حمد کے بعد اس کی آیت نمبر 124۔ بولو یاد ہو سی تو میں تھوڑی جان چھڑڑی ہے ورنہ میں تھائیں بیٹھا۔ جی ہاں، اس آیت کا نشان بھی یاد کرنا ہے، سورت کا نام بھی اور آیت بھی یاد کرنی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 124۔ اس آیت شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، ابتلا کیا، آزمائش کی، امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے۔ اس کی آہستہ سے ڈیفینیشن کریں گے، تفسیر کی جائے گی کہ کلمات کیا ہیں اور یہ ابتلاات کیا ہیں۔ بہرحال ابھی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو کچھ ابتلاات میں، آزمائشات میں، امتحانات میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے وہ امتحان پاس کیے، یعنی ان امتحانات میں کلیئر ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان ابتلاات میں، ان آزمائشات میں حضرت ابراہیم پورے اترے۔ جیسے پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جیسے ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں پورے اترے، فرمایا میں آپ کو، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب درجہ امامت پہ فائز ہوئے، عہدہ امامت پہ فائز ہوئے، منصب امامت ملا، فرمایا قَالَ، آیت شریفہ کہتے ہیں قَالَ، ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس عہدہ امامت کو میری نسل میں رکھ، میری ذریت میں رکھ، میری اولاد اطہار میں بھی امام ہونے چاہیے۔ اللہ نے نفی نہیں کی کہ امامت آپ کی عہدے آپ کے اولاد میں نہیں رکھی جائے گی، ہاں یہ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم یاد رکھیے ہمارا یہ عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سلوی اور سادہ سا آیت شریفہ کا ترجمہ ہے کہ خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ابتلاات میں، کچھ آزمائشات میں، کچھ امتحانات میں آزمایا۔ ابراہیم امتحانات میں پورے اترے، جب پورے اتر چکے اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ جب امام بنے، عرض کی، استدعا کی، دعا کی کہ خدایا اس امامت کو میری ذریت میں رکھا جائے۔ اللہ نے نفی نہیں کی، لیکن فرمایا یہ عہدہ امامت ظالم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا ترجمہ ہے امام باقر علیہ السلام تفسیر سٹیپ بائی سٹیپ آگے آئیے۔ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 3، صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور زمانہ یہ کتاب ہے تفسیر المیزان، جس نے عالم تفسیر میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ اس تفسیر نے، اس طرف نہ جاؤں، وقت زیادہ آپ کا نہ لوں، بہت بڑی تفسیر ہے۔ اہل تسنن اور تشیع نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی تفسیر ہے
علمی اعتبار سے تو وہ تفسیر المیزان ہے۔ اس میں علامہ نے کچھ تفاسیر کی روشیں اور طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ جو بتایا ہے علامہ نے اہل بیت اطہار کی روایات کی روشنی میں، وہ التفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی قرآن کے ذریعے تفسیر کرنا۔ اس سے پہلے جو تفسیر تھی وہ تفسیر روائی ہوا کرتی تھی۔ تفسیر روائی کیا ہے؟ یعنی آیت کے ذیل میں روایت نقل کرنا، حدیث بتانا، یہ حدیث ہے، یہ صحیح شریف ہے۔ لیکن علامہ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک خود اپنی تفسیر کرتا ہے، قرآن شریف اپنی تفسیر خود کرتا ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں التفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ایک آیت ذکر کی، اس کا جواب ممکن ہے سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا ہو، تو اہل علم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کا جواب کہاں ہے۔ بہرحال میں اس طرف بھی نہ جاؤں، علامہ نے اس تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت آپ کو سنانی ہے اور آپ کی زحمت کو میں نے تمام کرنا۔ سنیں گے وہ روایت شریفہ مولا کی ذرا سے؟ علامہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچئے، یہ نہ سمجھئے کہ اے میں جان دیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنا دیا، ایسے پڑھتے امام بنا دیا، نہ، فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عہدہ امامت سے پہلے 4 بڑے عہدوں پہ فائز تھے، وہ بھی کوئی ووٹوں کے عہدے نہیں تھے، یعنی لوگوں کے دیے ہوئے عہدے۔ لوگ کیا بناتے ہیں جی؟ پتہ نہیں کمشنر بناتے ہیں، کونسلر بناتے ہیں، پتہ نہیں ناظم بناتے ہیں، MNA اور MPS بناتے ہیں، لیکن اللہ یا نبی بناتا ہے یا رسول بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ عہدے لوگوں کے دیے ہوئے نہیں تھے، یہ عہدہ بھی اللہ نے خود دیا ہے، لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے۔ عہدہ تو سمجھتے ہیں، یعنی عہدہ امامت۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ خلیلا وَإِتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ نَبِيًّا وَإِتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ رَسُولًا وَإِتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ إِمَامًا۔ یعنی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو امام بنانے سے پہلے 4 عہدے دیے۔ توجہ میری طرف، یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، امامت کا عہدہ ٹوکری میں پڑے بٹنے والے پتاسے نہیں ہیں، پتاسے تے سمجھیں دے ہو، کوئی نہیں چنی اٹھا لے ہو، اے پرانے لوگ پتاسے کھاندے ہیں نا۔ یہ جو آج عام بک رہے ہیں، ٹوکری میں رکھا ہوا عہدہ نہیں ہے جو جس کی مرضی اٹھا لے اور جس کو مرضی دے دیا جائے، بلکہ عہدہ امامت کے لیے لیاقت چاہیے، عہدہ امامت کے لیے استعداد صلاحیت ہونی چاہیے، انسان میں استعداد ہونی چاہیے۔ فرمایا اس سے پہلے جو عہدے دیے ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں۔ 4 عہدوں کے بعد، 4 مناصب کے بعد خداوند عالم نے ابراہیم کو امام بنایا۔ فرمایا اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ خلیلا، حضرت اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل بنانے سے پہلے اپنا عبد بنایا، عین بے دال، عبد بنایا۔ عبد کا عام لفظ جو معنی ہے نا وہ ہے بندہ، اپنا بندہ بنایا، یعنی خیر ہے جی بچے کرتے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہ لیو، بچے کوئی زیادہ ان کو نہیں جھڑکے بڑکے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنانے سے پہلے کیا بنایا؟ بولیں تھوڑا سا، تسی بولے سو تسی ذاکرن شمار ہو جاسو، آپ اگر بولیں گے تو آپ کا بھی ذکر حسین میں نام لکھا جائے گا، کس نے بھی ذکر کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنانے سے کیا پہلے بنایا جی؟ بندہ۔ اب میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں بندے سارے بندے بیٹھے نا، جنتے نہیں بیٹھے نا یار، سارے ہم سب کا کون بیٹھے ہیں؟ بندے۔ علامہ نے جو جملے کیے وہ لکھوں، وہ آپ کو بتاؤں، آپ کی جھولی میں ڈالوں۔ علامہ بیان فرماتے ہیں 2 ٹانگ رکھنے والا، 2 ہاتھ رکھنے والا، 2 کان رکھنے والا، 1 منہ میں زبان رکھنے والا بندہ نہیں ہوتا۔ اچھی تو انہوں بندہ آدھے ہیں نا، فرماتے ہیں وہ بندہ نہیں ہوتا۔ پوچھا 10 بستار کے علامہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سیدھے سارے بندے آتے ہیں، دوسری آتے ہیں بندے ہی نہیں ہوتا، یہ بندہ نہیں ہوتا۔ علامہ بیان فرماتے ہیں ایک ہے بندہ خدا، عبد خدا، ایک ہے خلق خدا، ایک ہے عبد اللہ ہے، ایک ہے خلق اللہ۔ فرمایا 2 ٹانگیں وانگیں رکھنے والا،
اللہ کی مخلوق تو ہو سکتا ہے لیکن بندہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ذرا وضاحت فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو علامہ نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں بندہ وہ ہوتا ہے جو بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ یا علی علیہ السلام۔ دیکھیں مخلوق خدا ہونا اور ہے بندے خدا ہونا۔ ہماری بات شاید یہی سے واضح ہو جائے، اللہ کرے عشرے میں یہ سمجھا سکیں کہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ ہر بندے نے بندہ نہ آنکھے پہ، جی ہاں، ہر بندہ بندہ نہیں ہوتا، ہر بندہ عبد خدا نہیں ہوتا، بلکہ عبد خدا وہ ہوتا ہے جس کو خدا کہتے ہیں عبداللہ، تو میرا بندہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنانے سے پہلے اپنا بولیں بندہ عبد بنایا، پھر خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد اتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ نبیا، خلیل بنانے کے بعد نبی بنایا۔ پہلے بندہ، پھر اگو بولو سٹیپ بائی سٹیپ اینڈ میرے نال بولو سائیں تو انہیں یاد ہو سی دے سی اگے ٹور سائیں نہ تے 11 بجے تک میں پڑھنے جی پہلے بندہ بنایا، پھر خلیل بنے، پھر نبی بنے، وَإِتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ نَبِيًّا، اور رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا۔ یہ چاروں عہدے اللہ نے دیے، پہلا عبد خدا، پھر خلیل خدا، پھر نبی خدا، پھر رسول خدا۔ اچھا نوٹ والو، جب بندہ بنا عبد بنا یہ نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اوئے ہوئے ہوئے، جب بندہ بنا یہ نہیں کہا خدایا بندگی کو میری ذریت نسل اور اولاد میں رکھ، جب خلیل بنے نہیں کہا میری ذریت میں رکھ، جب نبی بنے نہیں کہا میری ذریت میں رکھ، جب رسول بنے نہیں کہا میری ذریت میں رکھ۔ وَإِتَّخَذَهُ أَمَامًا قَبْلَ أَن يَتَّخَذَهُ رَسُولًا، جیسے ہی رسول کے بعد امام بنے فونے دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں اے اللہ بندگی رکھ یا نہ رکھ، خلت رکھ یا نہ رکھ، نبوت رکھ یا نہ رکھ، رسالت رکھ یا نہ رکھ، میری ذریت میں امامت ضرور رکھ۔ حیدری یارا کوئی والجہ نعرہ مارو مینو بھی چاہ ساوے پڑھن دو۔ حیدری کیا پہلے بھائی یاد کریں، پہلے کیا بنے عبد خدا، پھر خلیل خدا، پھر اور یہ پہلے عرض کرو یہ پتہ سے نہیں ہیں جو بٹ رہے ہیں، نبی ہر بندہ نبی ہوتا ہے بھائی، ہر بندہ خلیل ہوتا ہے، ہر بندہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے جو اپنی طرف سے بات ہی کچھ نہیں کرتا۔ مکتب اہل بیت کا اگر وضو ہے تو قرآن سے، اگر نماز ہے تو قرآن سے، اور اگر امام ہے تو وہ بھی قرآن سے۔ لہذا مکتب اہل بیت کے ایک ذمہ دار فرد ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے کارخانے قدرت میں رکھے ہی 4 عہدے ہیں، یا عبدیت رکھی ہے۔ ابھی میں اگر یہ وقت ہوتا تو میں پڑھتا عبد خود بندے میں آیتیں پڑھتا آپ کے سامنے کہ آیتیں کون کون سی ہیں قرآن شریف میں۔ آپ کیا کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی گواہی دیتے تو کیا کہتے ہیں ذرا پڑھیں، اشہد ان محمدن عبدہ نہیں عبدہ، دال کے اوپر پیش ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و، تو پہلے کیا کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، یعنی عبد پہلے ہے رسول بعد میں ہے۔ پہلے عبدیت ہوتی ہے پھر رسالت ہوتی ہے۔ بھئی میں تو پہلے عبد کی بات کر رہا ہوں، عبد عام بندہ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے ہر 2 ٹانگ رکھنے والے بندے کو، ہر 2 ٹانگ رکھنے والی بلا کو، بلا ہی ہے نا یار، آج کل انسان بلا نہیں بنا ہوا، سینے اپنے پہ ہاتھ مارتا ہوں درد جو ہوتا ہے تو روکتا ہے، خرچہ اپنا کرتا ہوں، ساؤنڈ سسٹم اپنا لگاتا ہوں، ذاکر مولانا صاحب کو اپنی طرف سے نظر نیاز مومنین کی خدمت اپنی طرف سے کرتا ہوں، بند تو کرتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے۔ تو آج کل 2 ٹانگوں 2 کانوں والا بندہ کیا بن چکا ہے؟ بلا بن چکا ہے۔
لیکن میں عرض کروں مکتب اہل بیت میں جتنے مناسب ہیں وہ قرآن سے ہیں. اللہ نے کہا ہم بندہ بناتے ہیں, اللہ نے کہا ہم خلیل بناتے ہیں. پھر فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یعنی رسالت بھی ہم دیتے ہیں. اور آدم پر تو بات ہی ختم کر دی. انی جاعلک للناس اماما, فرمایا انی جاعلک للعرض وللناس خلیفہ. اے ابراہیم, اے آدم, میں تجھے لوگوں پر خلیفہ بنا رہا ہوں. بس عبدیت, خلت, رسالت, نبوت, خلافت اور امامت, یہ 6 عہدے ہیں. 6 کے 6 عہدے اللہ دیتا ہے. تو سقیفہ میں اگر کسی نے کسی کو امام بنایا ہے تو پوچھو اللہ نے بنایا ہے یا نبی نے بنایا؟ بسم اللہ. السلام علیکم. ہم جو بھی لیتے ہیں نا جی, اللہ کی اذن اور اجازت سے لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں, بندگی کرنا صرف نماز نہیں ہے صرف نماز نہیں ہے, صرف روزہ نہیں ہے, صرف حج نہیں ہے, صرف زکوٰۃ نہیں ہے, دیگر احکام دین. بندگی انسان کی یہ ہے انسان کا پورا وجود مرضی خدا کے تابع ہو. اگر وہ سوچ کر رہا ہے تو سوچ خدا ہی ہو. ذہن میں خیال اگر ہے, اور یقین فرمائیے معصومین کے فرمان ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ولایت خدا سے خارج ہو جاتا ہے, ہماری ولایت سے خارج ہو. جیسے ہی گناہ کی فکر سوچ آئی, گناہ میں پڑے, ولایت علی اس وقت نہیں ہے, اس وقت نہیں. چونکہ امیر المومنین جب آپ کے موٹو ہیں, جب آپ کے اور میرے اسوہ عمل ہیں, اسوہ حسنہ ہیں, تو امیر المومنین کی ذات والے صفات کو اگر وجود پہ طاری کیا ہے پھر آپ مولا علی کے غلام ہیں. ناراض نہیں ہو رہے مجھ سے؟ اور اگر نہیں تو پھر اور تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں, غلام علی نہیں. بندگی کیا ہے؟ کیا ہو کہ وہ کہہ دے تم میرا بندہ ہے, کیا کریں کہ وہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. اس نے تو ایک ہی لفظ کہا ہے, من اطاع الرسول, جس نے میرے رسول کی مکمل اطاعت کی وہ میرا بندہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنی اطاعت ہے, کتنی بندگی ہے. اگر یہ بندگی پائی جاتی ہے تو بندے خدا ہے, ورنہ نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا بندہ عبد منتخب کیا, عام نہیں ہے, اس وقت عصمت کے درجے پہ فائز ہے, معصوم ہے, درجہ عصمت پہ فائز ہوئے. اللہ رب العزت نے کہا ہاں آپ میرے عبد ہیں, آپ میرے بندے ہیں. بھئی میں اور آپ, لوگ کہتے ہیں معصوم نہیں ہو سکتا, معصوم عصمت چہاردہ معصومین کے گرد گھومتی ہے, لیکن عصمت کا معنی کیا ہے؟ کثافات سے, غلاظتوں سے, گندگیوں سے, برائیوں سے, بد کرداریوں سے دور رہنا, یہ عصمت ہے. یار بندہ کر سکتا ہے. علامہ مجلسی نے بڑی کمال مثال دی ہے بہار میں اور دیگر کتب میں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے, کوئی شخص ہے کہ جو راستے میں چلتی نالی کا پانی نوش جان کرے. یہ جو نالیاں ہیں, گندی نالیاں, گھر میں کی جو پانی آتا ہے گھر کا, کیا کوئی ہے شخص جو اس کو نوش جان کرے پیے؟ کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ پتہ ہے یہ گندا ہے, اس کی کثافت سے, اس کی غلاظت سے میں اور آپ آگاہ ہیں. مولا فرماتے ہیں, علامہ مجلسی نے کمال جملہ لکھا ہے اور وہاں پہ کلم میں سمجھتا ہوں توڑ دیا علامہ نے. وہ بیان فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کو کم از کم نالی کے گندے پانی سے تعبیر کرے وہ ہر کچھ کر سکتا ہے, گناہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو غلاظت میں پڑ گیا, اگر میں نے گناہ کیا تو مولا علی علیہ السلام سے دور ہو گیا. فرماتے ہیں اس لیے
وہ کوشش یہ کرتا ہے سب کچھ کروں، اللہ کی بندگی کروں، عبادت کروں، لیکن گناہ کے قریب نہ جاؤں۔ اگر اس طرح کی بندگی، اس طرح کی زندگی انسان گزارے تو خداوند عالم فرشتوں پر ناز کر کے کہتا تھا، تم کہتے تھے اسے کیوں خلق کر رہا ہے، تم کہتے تھے اس کو کیوں بنا رہا ہے، دیکھو گناہ کر سکتا ہے، دیکھو فلاں برائی کر سکتا ہے، دیکھو فلاں خطا میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن میری بندگی کو، میری ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ نہیں کر رہا، خطا نہیں کر رہا۔ تو پھر مجھے پتہ چلا اللہ نے کائنات میں حضرت انسان کو خلق کر کے ایسے نے تقویم بنا کر یہ بتایا ہے، تو میری تصویر ہے، میں تیرا مصور ہوں، تو میری تصویر ہے، اور اسی تصویر کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا یہ آخری بات، اور آپ کی زحمت کو تمام آج کا فضل یہ کافی، آغا جان آ گئے ہیں، میں ان کا زیادہ وقت نہ لوں، جو مجھے اپنے ٹائم دے انشاءاللہ اسی وقت کے مطابق اور اسی کے اندر انشاءاللہ آپ کی زحمت کو میں تمام کروں، کیونکہ ہمارے اذہان میں یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا غلط ہے کہ شاید نبی کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، نہیں، ہم جیسے ہوتے ہیں، ہماری طرح کے ہوتے ہیں، اس قالب بدنی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ ادراک اور یہ شعور رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اور معرفت کی جتنی جتنی سیڑھیاں انسان بلند کر لے اتنا بلند بندہ بن جاتا ہے۔ ایک محفل لگی ہوئی تھی، علامہ حلی نے بخاری صاحب اپنی کتاب کشف الیقین میں یہ جملے لکھے ہیں، صاحب کشف الیقین علامہ حلی علیہ رحمہ، وہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں، محفل لگی ہوئی تھی، اس محفل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ذکر خدا کر رہے تھے، ذکر نبی کر رہے تھے، لیکن ذکر علی نہیں کر رہے تھے۔ سارے اذکار ہو رہے تھے، قرآن پڑھا جا رہا تھا، شبینے پہ شبینے پڑھے جا رہے تھے، صحیح نعتوں پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ علامہ حلی کے دور کا واقعہ، حلہ کے شہر کا واقعہ ہے یہ، وہ بیان فرماتے ہیں ھذا خبر متواتر فی زماننا وفی عصرنا، کہتے ہیں ہمارے زمانے کی، میرے زمانے کی متواتر خبر ہے۔ متواتر خبر کی ڈیفینیشن میں زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ وقت زیادہ چلا جائے گا۔ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دور کی یہ متواتر خبر، خبر واحد نہیں ہے، خبر متواتر ہے، پورے شہر حلہ میں مشہور ہوئی ہے یہ بات۔ کہتے ہیں وہ بندہ گزرا تھا وہاں سے، ایک بندے خدا گزر رہا تھا، بندے خدا کہہ رہا ہوں، جب اس نے دیکھا کہ اندر محفل جیسے بھی یہاں مجلس ماشاءاللہ برپا ہے تو مومنین آ رہے ہیں نا، وہ بھی اندر چلا گیا، اس کا حلیہ دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا یہ غلام علی ہے، آئے یہ ملنگ علی ہے۔ آیا، اس نے کہا جی مجھے اجازت دے میں بھی تھوڑا سا ذکر خدا کر لوں، ذکر نبی کر لوں۔ پتہ ہے بھئی ان کی محفل اور ان کے ذکر کا مرکز ذات علی ابن ابی طالب ہے، جیسے اتوں جتوں پھر سی ٹور سی گال کتے ختم کرے سی مولا علی تھے۔ لہذا نے کہا جی ٹائم نہیں ہے، وہ بیٹھ گئے۔ خلاصہ کروں، علامہ بیان فرماتے ہیں بالکل سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اب انہوں نے کہا بھئی اب یہ کیا کرے گا منا، اب یہ کیا کر سکتا ہے، جیسے ممبر پہ آئے گا سورج غروب ہو جائے گا، مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، اس کی انسائٹ ہو جائے گی، اس کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس نیت سے کہا ہاں ملنگ سائیں اٹھ، ہون تیری باری ہے تم ہی کچھ پڑھ لے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ اٹھا ملنگ علی۔ علامہ نے لکھا ہے، صحیح علامہ نے لکھتے میں بیان نہ کرتا چونکہ علامہ جیسی معتبر ہستی مکتب تشیع میں ملتی نہیں ہے، اور کشف الیقین کتاب میں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، بڑی چھپا چھپا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ کتاب ملتی نہیں ہے، حوض علمیہ کو میں بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے لی ہے۔ علامہ صفحہ نمبر 472 پہ علامہ لکھتے ہیں، علامہ بیان فرماتے ہیں یہ آیا بندہ، یہ بندہ کہہ رہا ہوں بندہ، کل سمجھیں دے پہ انہیں میری، اللہ کا بندہ ممبر پہ آیا، حق یہ بندہ تھا لوگوں کی طرف دیکھتا جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف، نہیں اس نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ شاہ جی سورج کی طرف دیکھا، اور سورج کی طرف دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتے ہیں یا شمس لا تنقضی حتی ینقضی حب المصطفیٰ و حب علی ابن ابی طالب۔ یہ بندہ سورج کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو بھی ملنگ علی ہے، ہائے 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 میں بھی ملنگ علی ہوں، تو بھی غلام علی، ہم بھی غلام علی۔ کہتے ہیں لا تنقضی یا شمس حتی ینقضی مدحی لصف المصطفیٰ ولنجدہی
جب تک علی کا ذکر نہ کروں میں تجھے حکم دیتا ہوں تو نے غروب لا تغربی یا شمس حتی ینکری لا تغربی ہے مولوی صاحبان بیٹھے نہیں نکے نکے اور بھی مولوی بیٹھے ان سے پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے عامر کے بطن میں نہیں چھپی ہوتی ہے اور نہیں کے بطن میں عامر چھپا ہوتا ہے آئے ہے یہ کیسا بندہ ہے جو نہ چڑیا سے مخاطب ہوا سائیں نہ کسی عام چیز سے مخاطب ہوا بلکہ مخاطب کس سے ہوا اجرام فلقیہ میں سے ایک جرم سے جس کا ایک لمحہ اگر وہ اپنے مدار سے تخلف کر دے کوئی نہیں گل سمجھی تو سچ نہیں اٹھا لو اگر سورج اور چاند اپنے مدار سے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر پیچھے ہو جائے یا آگے ہو جائے زمین تباہ ہو جائے اور یہ آسمان تباہ اور برباد ہو جائے پتہ نہیں کیا طاقت تھی اس غلام علی کی انگلی میں اس نے سورج کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے لا تغربی یا شمس اے سورج تجھے حکم دیتا ہوں تو نے غروب نہیں کرنا علامہ کہتے ہیں اپنے انہیں نہیں بلکہ دوسرے گھر والوں نے اشارہ کر رہا ہوں بلکہ دوسروں نے مجھ تک یہ خبر دی ہے جیسے جیسے انگلی کرتا تھا ایسے ایسے سورج پلٹتا تھا نصف نہار پہ آ گیا اور سورج سے آواز آئی جب تک مدح علی ختم نہیں ہوگی میں غروب نہیں کروں یہ بندہ چاہیے کہ میں کسی معصوم دی گل کی تھی کسی نبی دی گل کی تھی کسی رسول کی بات کی ہے بڑے بڑے بندے ملنگ بنے ہوئے ہیں ایسے ملنگ بن کے دکھائیں نا جنہوں گھر والے دال نہ دیون وہ ساڑھے کان ملنگ بن جاوے صلوات پڑھے بار محمد والے محمد لا تغربی دیکھیں علامہ نے یہی لفظ تو لکھے ہیں کہ حضرت ابراہیم پہلے عبد بنے کیا بنے عبد بنے عبد کون ہوتا ہے جو میں نے بالکل خلاصہ کیا ہے جس کا پورا وجود مرضی خدا کے تابع ہو جس کا سر تپا سر سے لے کر پاؤں تک بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر اطاعت خدا میں ہے پھر تو ہے بندہ ورنہ اور کچھ ہو سکتا ہے بندے خدا نہیں ہو سکتا اللہ نے پہلے عبد بنایا عبد کے بعد خلیل اور پھر نبی پھر رسول اور پھر امام بنے امامت کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر عہدے پر ابراہیم نے نہیں کہا صرف عہدے اور منصب امامت کی تو کہا خدایا میری نسل میں رکھ کیونکہ ابراہیم کو پتا تھا کہ دنیا ایک طرف ہو جائے اگر ساری دنیا قتل حسین پہ جمع ہو جائے کہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوگی کمپرومائز بالکل بھی نہیں اور آج بالکل تھوڑا سا ٹائم بالکل ختم ہو گیا معاف کریں گے مجھے اگر تھوڑا سا وقت زیادہ دیا جائے تو انشاءاللہ بہتر گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ ابراہیم کو پتا تھا کہ اگر اس کا بیٹا اس کے سامنے امام کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاس کی شدت میں جان دے دے یہ 1 انچ پیچھے نہیں ہے اور کیا ہے حسین ابن علی وقت نہیں ہے بیان کروں جس کی پہلی عزاداری ہی خود خدا نے کی ہے کتاب کا نام ہے نفائس الاخبار نفیس خبروں کا مجموعہ صاحب کتاب تحریر فرماتے ہیں 5 ہستیوں کے نام اللہ رب العزت نے آدم کے سامنے ان کو دکھائے جن سے توسل کیا 4 ہستیوں کے نام دیکھ کر آدم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا خوش ہوئے لیکن نہیں معلوم کیا وجہ تھی 5ویں ہستی کے اسم گرامی پر نگاہ پڑی آدم کی آنسو چھلک آئے دل رونے لگ گیا آنسو بہہ آئے
رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدایا کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، اس میں حسین پہ نگاہ آتی ہے، دل کرتا ہے دھاڑے مار کے روں۔ یہ پہلا ذاکر ہے خدا، پہلا مذکور ہے آدم، پہلی مجلس برپا ہوئی ہے عرش خدا پر۔ ذکر کرنے والا، مسائل پڑھنے والا اللہ، سننے والے آدم علیہ السلام۔ جب وجہ پوچھی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، میرا دل غم سے بھر آتا ہے اور دل کرتا ہے گریہ کروں۔ ارشاد رب العزت وائے آدم یہ حسین وہ ہے جو ہنستے ہوئے کو رلا دیتا ہے۔ حسین ابن علی وہ ہے کہ جس نے قربانی وہ دینی ہے جس کی قربانی کو دیکھ کر اور سن کر ہر شریف انسان رونے لگ جاتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوری مجلس پڑھی، میں صرف ایک جملہ عرض کر کے بھائی کو منبر دینا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ کیا کہا، پوری مجلس ہے، علامہ نے لکھی ہے، دیگر کتب میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا یہ اس انداز سے گھر سے نکلے گا کہ لوگ اپنے ہی وطن میں ایسے بے سہارا، ایسے بے آسرا جانے پر مجبور کر دیں گے کہ نانا کی مزار پہ آ کر کہے گا نانا شہر تیرا ہے، لوگ رہنے نہیں دیتے۔ صرف ایک جو اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، صاحب نفائس الاخبار کی بک سے اسی پڑھ رہا ہوں۔ ایک جملہ پہ ختم، بالکل آخری بات، تیاری میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، یہ ذاکرین پڑھیں گے انشاءاللہ، وقت ملا تو اور بھی کتاب پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بیان فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام رات کے پہر، یہ جملہ صاحب کتاب نے لکھا ہے، آدھی رات کے وقت جب سب سو گئے نا، قبرستان بقیع کی طرف رخ کیا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی قدر کیا کریں، ماں کی قدر کیا کرو۔ فرماتے ہیں آدھی رات کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے، اس طرف آئے جس طرف ماں کا مزار تھا۔ جنت البقیع کا دروازہ کھلا تھا، مزید کھولا، کتاب کے جملے ایسے آئے جیسے بچہ ماں کی طرف آتا ہے۔ زمین پر دونوں یہ اپنی کوہنیاں ٹیک کر ماں کی قبر کے مقدس کے قریب آئے، سجدہ کی قبر کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہتے ہیں اماں ہر ایک کا دل کرتا ہے ماں کے پاس رہو، ہر شریف بیٹے کا دل کرتا ہے میرا آخری وقت ماں کے قدموں میں آئے، میری قبر ماں کے قدموں میں بنے، لیکن ماں مجبور کر رہا ہے معاشرہ، ماں اپنا میرے تیرے بابا کی اور میرے نانا کی امت مجھے مجبور کر رہی ہے۔ جب یہ جملے کہے نا بی بی کی قبر کو یقیناً زلزلہ آیا ہوگا، یقیناً آواز قبر سے آواز آئے گی، اے حسین ابن علی میرا وطن نہ چھوڑنا، اے حسین جب کربلا میں جائے گا حسین تیرے بدن پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اے حسین ابن علی تجھے تلواروں کی زینت بنایا جائے گا۔ جملے جو میں نے پڑھے ہیں کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میں ان آنکھوں سے نہ پڑھتا اور آپ کے سامنے بیان نہ کرتا، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں اماں مجھے سکون نہیں آتا، اماں مجھے سکون نہیں آتا، اماں مجھے آرام نہیں آتا۔ بی بی فرماتے ہیں حسین صرف تو وطن نہیں چھوڑے گا، حسین میں تیرے ساتھ وطن، حسین جب تو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گی۔ میرے مولا فرماتے ہیں اماں پھر کہاں؟ بی بی فرماتے ہیں حسین عصر عاشور جب تیرے سینے پہ شمر سوار ہوگا۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا تیسری ضرب لگی ایک ہاتھ آیا، رو کر کہتی تھی نہ مارا میں نے چکیاں پیر سے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا